آج رجب المجرب کی 15 تاریخ جمعرات کا دن غوث پاک کا بتایا ہوا سچا وظیفہ آج کے دن ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ لینا۔ اللہ کا لاڈلا ولی آئے گا، دولت کے ڈھیر دروازے کھٹکھٹا کر دے کر چلا جائے گا۔ آپ نے بہت بار سنا ہوگا ویڈیو کے نیچے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ اللہ کا ولی آتا ہے، دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتا ہے، لیکن یہ حقیقی عمل ہے کہ جیسے ہی اس عمل کو پڑھتے ہیں اللہ کا ولی آ جاتا ہے اور اللہ کے ولی غیبی فرشتے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا کہ دنیا کے تمام وظائف اعمال اگر آپ نے پڑھے، آج تک جتنے بھی اعمال عبادات کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک طرف، اور میرا آپ کو بتلایا گیا آج رجب المجرب کی اس خاص جمعرات، یہ سال کی بھی ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑی خاص جمعرات ہے، یہ رجب کی بھی بڑی جمعرات ہے۔ اللہ والو اس جمعرات کو غفلت میں نہ گزار دینا۔ میری وہ مائیں بہنیں جن کا رو رو کر برا حال ہے، جن کے گھروں میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، ایک بار آخری موقع غربت کا آخری حل سمجھ کر صرف ایک بار چند سیکنڈ نکال کر آج دنیا کے کسی کونے میں ہے، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں پوری دنیا کے، آج کام چھوڑ کر خدارا غوث پاک کا بتایا ہوا یہ وظیفہ آپ نے ہر حال میں پڑھ لینا ہے۔ غوث پاک کے چاہنے والوں آج دنیا جہاں میں کہیں بھی موجود ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں غوث پاک کے چاہنے والوں آج اس عمل کو پڑھ لیں۔ جو نہیں جانتے وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، جو غوث پاک کو جانتے ہیں وہ بھی اس عمل کو پڑھ لیں، سب کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اللہ کا ولی آئے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، تمہارے بیڑے پار ہو جائیں گے، تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا۔ ایسا عمل دے کر جاؤں گا جو تمام دکھ تکالیف پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ وہ میری بہنیں، وہ میرے بھائی جو شوہروں کے ظلم و ستم کی شکار ہیں، میری بہنیں وہ اس عمل کو لازمی پڑھیں جو ساس کے ظلم و ستم کی شکار ہیں۔ اس عمل کو صرف پڑھنے کی دیر ہے، جو بھی ظلم کرے گا وہ آپ کے اوپر سے ظلم کو ختم کر دے گا، اس کے دل میں یہ عمل محبت پیدا کر دے گا۔ یہ عمل کرتے ہی یہ عمل آپ لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ایسی محبت پیدا کرے گا کہ ظالم سے ظالم لوگ سدھر جائیں گے، ظالم شوہر سدھر جائے گا، ظالم بیوی سدھر جائے گی، ظالم ساس سدھر جائے گی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اب آپ کا عمل یہ بڑا معجزاتی عمل ہے۔ آج کا جو عمل ہے، بے وفا شوہر، آپ کا بے وفا محبوب جو آپ کو بلاک کر دیتا ہے، بار بار جو آپ سے لڑتا ہے، جو آپ کی سنتا نہیں ہے، جو آپ کو چھوڑنے کی دھمکیاں دیتا ہے، جو آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے، چھوڑ کر واپس آ جائے گا، چھوڑنا چاہتا ہے تو جانا پائے گا۔ یہ عمل ایسا دوں گا آپ کو، لوگ آپ کی مٹھی میں ہوں گے، دنیا آپ کی مٹھی میں ہوگی۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کا بتلایا ہوا ایسا وظیفہ ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں شاید آپ نے رہتی دنیا تک نہ کیا ہو، شاید آپ کی پوری زندگی گزر جائے ایسا عمل ڈھونڈنے میں، لیکن نہ ملے گا۔ ساتھیوں بزرگوں یہ سبحان اللہ کا ایسا وظیفہ ہے، بتائے گئے طریقے ترتیب سے رب کریم سے جو مانگو گے۔ یہ سورہ کوثر کا عمل بھی ہے، یہ یا وہابو کا وظیفہ بھی ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے جس میں ایسے ایسے وظائف ہیں، یہ 1 منٹ کی یہ عمل ہے، پڑھنے میں لگے گا اور پوری دنیا انشاءاللہ تمہاری مٹھی میں ہوگی۔ رب کریم سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں جو مانگو گے بن مانگے ساتھیوں بھائیوں بہنوں رب کریم تمہیں عطا کر دیں گے۔ آج اس عمل کو پڑھ کے مانگ لینا، اس عمل کو پڑھنے والے کو مل کر رہتا ہے۔ یہ خاص جمعرات ہے اور میں رب کریم سے اپنی حاجت کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں آج آپ نے سب کو پورا کروانا ہے۔ رب کریم سے اپنی پسند کی نوکری، شادی کے لیے، قرضوں سے نجات کے لیے رب کریم سے ہر چیز جو چاہیے مانگ سکو ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ آج رجب المجرب اور حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور حرمت والے مہینے میں مانگی گئی ہر دعا ساتھیوں بھائی بہنوں فوراً عرش پر چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے اسی لیے اس مہینے کی قدر و قیمت بہتحاشا زیادہ ہے، اور ماہ رجب کی 15 تاریخ جمعرات کے دن ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ رجب کی 15 تاریخ جمعرات کے دن جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، اس گھر کے کونے کونے سے تنگ دستی کا، پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، وہ اور اس کی اولاد دولت مند ہو جائے گی۔ دوستوں بڑی خاص گھڑیاں ہیں، جمعرات تو بہت سی آئی ہوں گی، لیکن آج
اس لاڈلی جمعرات کو، اس جمعرات کو لاپرواہی میں نہ گزار دینا۔ یاد رکھیے گا یہ کوئی عام جمعرات نہیں ہے ساتھیو، بزرگوں، بھائی بہنوں، ایک بار یہ سال میں جمعرات آتی ہے۔ ماہ رجب کی یہ بڑی خاص جمعرات کا دن ہے، اور آپ نے یہ پاورفل وظیفہ پڑھنے والا کوئی بڑی سے بڑی پریشانی میں ہے، وہ لاکھوں کا قرضہ ہے چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، وہ گھر میں ساتھیوں، بھائی بہنوں، اگر آپ کے کچھ بھی نہیں ہے اور انسان سوچتا ہے کہ اتنا قرض کیسے اترے گا، ایسا عمل دے کر جاؤں گا، اللہ کا ولی آئے گا، پیسے دے کر چلا جائے گا، کوئی غیبی فرشتہ آئے گا، غیبی مدد کر کے چلا جائے گا۔ ایسی آزمائشوں میں ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، اگر پھنسے ہوئے ہو، اگر کوئی لاکھوں کا قرضہ ہے، آپ کو گناہوں کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، رب کریم بچ سکتا ہے، رب کی ذات ہی آپ پر کرم کر سکتی ہے اور آپ کو آزمائشوں سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی کب اور کیسے اتر جائے گا، فوری طور پر اترنا شروع ہو جائے گا، آپ کی قرض کی ادائیگی فوراً ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ میں کوئی بیٹی بیٹوں کے رشتوں کے لیے، بچوں کی نوکری میں ساتھیوں، بھائی بہنوں، نوکری نہیں مل رہی، دوستو آج کل سب سے بڑا مسئلہ رزق کی کمی ہے۔ ہر گھر کا مسئلہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، پیسے کی کمی کی وجہ سے ہے، روزگار کی کمی کی وجہ سے ہے۔ پیسے کی کمی ہوتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماریوں علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے ساتھیوں، بھائی بہنوں، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے آپ کے لیے، کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا۔ پیسے کی کمی سے لوگ آپ کو ساتھیوں، بھائی بہنوں، بات تک کرنا پسند نہیں کرتے۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، کاروبار میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑوں سے تک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے۔ لیکن ماہ رجب کی یہ خاص جمعرات لاچاری مجبوری سے نکال کر یہ چھوٹا سا وظیفہ غوث پاک کا بتایا ہوا یہ عمل پڑھ لینا، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ آج نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، دنیا کی ہر شے، دنیا کی ہر حاجت، دنیا کی وہ تمام حاجتیں 2024 میں آپ کو نہ مل سکا۔ آج رجب کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، 15 تاریخ جمعرات کے دن صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ معراج کے مہینے میں اللہ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر و ثواب لکھتا ہے، یعنی دیتا ہے۔ ایک مانگنے والے کو 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ یعنی کہ اس مہینے میں، اس معراج کے بابرکت مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں بڑھ جاتی ہیں، بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں مانگی گئی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ آج معراج کا رب کریم سے مانگنے کا وقت آ چکا ہے، آپ کو 100% گارنٹی سے مل جائے گا۔ ابھی تک بہت سے لوگوں نے معراج کو اور رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج رجب کی 15 تاریخ بھی آ چکی ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک رجب کے مہینے میں رب سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروایا ہو۔ اسی لیے دوستو، میری آپ تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ رب کے اس مہینے میں، رجب کے مہینے میں، اس خاص جمعرات کے دن دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو رب کریم کے نام سے اس عمل کو پکارنا، اس عمل کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے جنت میں درخت لگتا ہے۔ یہ پورا عمل آپ نے سمجھنا ہے۔ یہ عمل آپ کو ایسا دے کر جاؤں گا جو نسلوں کو آباد کر دے گا، جو آپ کی غربت اور غریبی کو فوری طور پر ختم کر دے گا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگر آپ نے کرنا کیا ہے، اللہ والو، سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا جو ثواب ملتا ہے، اور جب رجب کے مہینے میں ہر نیکی پر 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، سبحان اللہ پڑھنے پر کتنا زیادہ آسانیاں پیدا ہوں گی، سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات عطا فرمائے گا، کتنی مشکلات، پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، پڑھنے والا مشکلات کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر آج میرا بس چلتا، آج میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ رجب کے ان خاص گھڑیوں میں اس جمعرات کی قدر کر لو، یہ وظیفہ آج لازمی پڑھ لو، نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، جو مانگو گے ملے گا۔ اللہ نصیب میں، ساتھیوں، بھائی بہنوں، جو مانگو گے لکھ دے گا۔ آج کا وظیفہ ان میری دکھیاری بہنوں کے لیے ہے جو روزگار کے لیے پریشان ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لو، رزق کے لیے پڑھ لو، بے اولادی کے لیے پڑھ لو، انشاءاللہ اولاد نرینہ، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا بڑا ہو، آج رجب کی اس خاص جمعرات کے دن پڑھتے ہی انشاءاللہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد فوری طور پر غیبی دولت والے ہاتھ، اللہ کی غیبی فرشتے انسانی
فوجی فرشتے شکل میں آ کر آپ کے دروازے پر آئیں گے، آپ کے دروازے کھٹکھٹا کر آپ کو یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک کوئی اللہ کا ولی آئے گا، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کے گھر میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ گھر میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں جہاں نظر ڈالو گے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ شام پڑھو گے تو رات تک تقدیر کے تالے کھل جائیں گے۔ اللہ والو، آج اس وظیفے کو پڑھتے ہی اگر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہو، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اللہ والو اور کیا چاہتے ہو؟ دوستو، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، پھر ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب مشکل وقت آتا ہے، پھر انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، تانے سنتا ہے، جعلی عامل و پیر و فقیروں کے پاس جاتا ہے، بڑے بڑے وظیفے تسبیحات پڑھتا ہے، اور پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تمام میری بہنوں بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج رجب کی 15 تاریخ کے دن اس خاص عمل کو کرنا ہے، بتائے ہوئے ترتیب سے پڑھنا ہے، غوث پاک کا بتایا ہوا طریقہ ہے، نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ جو بھی مقصد ہے، چھوٹا بڑا، بیماری لا علاج ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، رب کریم انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کو دے کر چلا جائے گا۔ دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا، تو پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے، اور عمل کی اجازت سب کو ہے۔ تمام میرے بہن بھائی دوست احباب، گھر دکان دفتر آفس مسجد مدرسہ جہاں دل کرے بیٹھ کر پڑھ لیں، درود شریف سب سے پہلے پڑھیں، جو بھی آپ کو یاد ہو، اور فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بیمار ہیں، پریشانی میں ہو، نیت کر کے صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقصد کی نیت رکھیں، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اب مقصدوں کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، اور تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی حاجتوں کی نیت کرتے چلے جائیں۔ اب جیسے ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، اور زبان پر ساتھیوں بھائیوں بہنوں حاجتوں نیتوں کرنے کے لیے ساتھ، اور زبان پر آپ نے پہلے نمبر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ درود شریف پڑھ لیا، پھر مقصدوں کی نیت کر لی، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا ساتھیوں بھائیوں بہنوں بزرگوں سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے دوست بن جائیں گے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ سب سے عظیم ہے۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ کی تعریف بیان کرنا، اور جب کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی کسی خوبصورت چیز کو دیکھتے ہیں، تو آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تعریف کو بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ رجب کی اس خاص جمعرات کے دن سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو پڑھتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، یہ کون ہے جو اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جو رجب کے مہینے میں اللہ رب العزت کو اس خاص جمعرات کے دن خاص قبولت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھ کے اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے؟ فرشتے جاؤ اس بندے کو، میں اس بندے سے راضی ہوں کہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے اسے عطا کر دو۔ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں، جس طرح اللہ والے ان وظائف کو پڑھتے تھے اور جس طرح وہ کامیاب ہوتے تھے، لیکن دوستو آج ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج ہمیں وظیفوں کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے؟ ہم تو ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں کیونکہ ہم بہت جلد بازی میں، لاپرواہی میں وظیفے پڑھتے ہیں۔ ہم تو بڑے بزنس مین ہیں، ہمارے پاس تو وقت 1 منٹ کا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کے کاموں کا وقت ہے، ہمارے پاس سارا دن موبائل چلانے کے لیے وقت ہے، لیکن فضول کاموں کے لیے وقت ہے، لیکن ہمارے پاس 1 منٹ کا وقت وظیفہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ تو ہم تو جلد بازی میں پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں ساتھیوں بھائی بہنوں یاد رکھیے گا، کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ساتھیوں دوستوں رب کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں آ سکتی، رب کے دینے میں کبھی۔ ساتھیوں بھائی بہنوں آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس وظیفے سے لازمی آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کی ساری کامیابیاں ایسے آئیں گی کہ دنیا تماشا دیکھے گی، پورے محلے میں شور مچ جائے گا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ سبحان اللہ کو آپ نے دیکھیں، وظائف کی تعداد کو نوٹ کرتے جائیں،
پہلا وظیفہ سبحان اللہ کا آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، اور اب آپ پڑھنا جس طریقے سے ہے یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ آپ نے اس طریقے سے اچھے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ پوری توجہ دھیان کے ساتھ اللہ کریم کے ذاتی نام، سب سے پہلے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بڑی توجہ سے اللہ کے قرب میں ڈوب کر یعنی کہ سبحان اللہ کو 21 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ بالکل کھو جانا ہے۔ چاہے آپ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھتے ہی اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھیے گا۔ جب ساتھیوں بزرگ بھائی بہنوں اللہ کو راضی کر لیں گے، 21 بار پڑھتے ہی اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے دوست ہو جائیں گے، تو آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے تمام تنگ دستیاں، غربت، غریبی کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، جسے کرنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لیتے، آج رجب کی اس خاص بڑی ہی گھڑیوں میں جمعرات کے دن سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھیں، رب کریم سے مانگیں، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، سورہ کوثر سے بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے، ساتھیوں دوستوں بے روزگاروں کو روزگار مل جاتا ہے، مقروضوں کے قرضے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، بے گھر جو ہیں بے سکونی بے گھری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، دفتر دکان کاروبار عروج کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والو سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت کو بتانا شروع کروں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں سورہ کوثر، بے شک سورہ کوثر میں فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر سے کوثر دے رہے ہیں، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کیجیے گا، بے شک آپ کا دشمن ہی نام و نشان ہے۔ یعنی اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے۔ دوستو اگر آپ اپنی اوقات کے مطابق، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق اگر اپنے رزق اور دولت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر شے کو، ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو رجب کی ان خاص گھڑیوں میں سورہ کوثر کا یہ وظیفہ اس عمل میں کسی صورت ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھنا مت بھولیے گا۔ یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دے گی۔ یہ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا عمل، دوسرا وظیفہ ساتھیوں بزرگ بھائی بہنوں، سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب رب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، بس چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستو ہمیں بس مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر سیدھے ہاتھ پر صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور ایک بار بھی کم یا زیادہ نہیں پڑھنا۔ اب یوں محسوس کرو جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور اب رب کریم سے اپنی حاجات رب کے مہینے میں انشاءاللہ ساتھیوں بھائی بہنوں مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ نے صرف اور صرف 10 بار سورہ کوثر پڑھ کر اس کامنٹ سیکشن میں الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے عمل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ عمل پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی، صرف انہیں ملتی ہے جسے اللہ پاک کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جسے اللہ پاک کی ذات ایک اچھا انسان بنانا چاہتی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستو، آپ نے سب سے پہلے اس خاص بات اور بابرکت وظیفہ، لیکن صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے 99 ناموں سے سب سے طاقتور اسم اعظم یہ ہے، اور جب کوئی بندہ یہ نام پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو وہ ذات ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ یہ پڑھتے ہی آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے، اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور آج رجب کے مہینے میں یہ خاص گھڑیاں جمعرات کے دن آپ 15 رجب جمعرات کے دن یا حیو یا قیوم پڑھتے ہیں،
اور پڑھتے ہی آپ لوگ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ آج رجب کی 15 تاریخ یا حیو یا قیوم پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے رب سے پھر جو کچھ مانگتے ہیں وہ 100% گارنٹی کے ساتھ ملتا ہے۔ آپ رب کریم سے یہ تسبیح اور تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف اور صرف آپ نے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں 11 بار پڑھنا ہے، اور زبان پر رب کریم کے دل ہی دل میں مانگتے چلے جانا ہے۔ یا حیو یا قیوم 11 بار پڑھنے سے اللہ آپ کے قریب ہو جائے گا۔ اللہ آپ کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ اللہ کے لاڈلے بن جائیں گے۔ آپ رب سے پھر جو مانگیں گے آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ رب کریم سے 70 گنا زیادہ آپ کو نوازیں گے۔ دوستو، ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان رب کریم سے، رب کے آگے سامنے جا کر گر گڑاتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، سسکتا ہے، اور جب آپ رجب کی 15 تاریخ کے دن، وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، جب رجب کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ خاص گھڑیاں ہیں، رب کی ذات دینے کو تیار ہے، رب کی ذات آپ کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، تو آپ نے صرف 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح، اللہ کا لاڈلا وظیفہ، یہ ایک ایسا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں وظیفہ ہے جو ساری عمر نہ مل سکا۔ وہ اللہ کی لاڈلی تسبیح صرف بتائی ہوئی ترتیب سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے مل جاتے ہیں۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھنی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، کامیابی اور وظیفہ صراط مستقیم کا کہا جاتا ہے، اس کو آخرت کی کنجی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ ساتھیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ہر حاجات کے لیے اگر آپ لوگ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہیں، 7، 8، 10، 50، 100 جتنی بھی ہیں، وہ فوراً پوری ہو جائیں گی۔ سورہ فاتحہ کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پڑھتے دوران یوں آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے یا آپ کا جسم لرز گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے گا کہ بیڑے پار ہو گئے ہیں، تو پھر آپ لوگ سمجھ لیں کہ بگڑے کام سنور گئے ہیں۔ دوستو، آپ سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ آپ کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ جس انسان سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اس کی دنیا آخرت سب آسان ہو جاتی ہے، اس کے ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھ کر آپ نے اس عمل کا بڑا ہی پاورفل وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، چند سیکنڈ، چند گھڑیاں باقی ہیں، چند لمحے باقی ہیں۔ اس عمل کو بتائے گئے ترتیب میں پڑھیے گا، تھوڑا سا وقت ضرور لگے گا۔ جب پڑھنے بیٹھیں گے تو 1 آدھ منٹ لگ جائے گی، لیکن یقین مانے 1 ڈیڑھ منٹ کا یہ عمل آپ کو جو دے کر جانے لگا ہوں، یہ ضائع نہیں جائے گا۔ یہ 1 ڈیڑھ منٹ کا عمل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے وظیفے پڑھتے ہیں، دکھیاری بہنیں بھائی کہتے ہیں ہم نے بڑے بڑے وظیفے پڑھے، اعمال کیے، لیکن آج تک کسی وظیفے سے فائدہ نہ ہوا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے۔ آج تمام بہنوں، ساتھیوں، آپ نے سورہ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے یہ بڑا ہی خاص وظیفہ 5ویں نمبر پر یاد رکھنا، وظائف کی تعداد میں کمی بیشی ہرگز نہ کرنا۔ پھر آپ نے فوری طور پر یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ اسے پڑھتے ہی، یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی اللہ ایسے اسباب پیدا فرمائے گا، اللہ ایسے ایسے راستہ بنائے گا کہ آپ کی سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ رزق، دولت، یہ کامیابیاں کہاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یا مسبب الاسباب پڑھ کر اللہ کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب بندے کو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، گمان نہیں ہوتا، یا مسبب الاسباب پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راستے وسیلے بناتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی وسیلہ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ شخص واقعی میرے حق میں بہتر فیصلے کر سکتا ہے، میرے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ دوستو، آپ نے یا مسبب الاسباب کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کی غیبی مدد آ جائے گی، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کو رزق اور دولت سے نوازے گا، غیب سے آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ آپ نے ان تمام
ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کی تنگ دستیوں سے آپ کی فوراً ختم ہو جائیں گی۔ ایک بار اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک چلا جاتا ہے، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ پاک آپ کو ہم سب کو اس کا برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ والو رجب کے مہینے میں یہ بتائے ہوئے ایسے عمل پڑھتے ہی ان میں کسی بھی طرح کی غلطی کوتاہی کمی پیچھے کی گنجائش بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ بعض اوقات انسان جلد بازی میں کم زیادہ پڑ جاتا ہے۔ صرف آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیے گا، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہیے گا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں 15 تاریخ اور جمعرات کا دن تھوڑا سا وقت لگے گا۔ آپ کو ساتھیوں بھائی بہنوں بڑا مجرب وظیفہ بتایا ہے۔ آپ روض رسول کی ساتھیوں بھائی بہنوں یوں محسوس کرو کہ روض رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہو اور اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو، اور رب ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کو عطا فرما رہا ہے۔ یہ بتائے ہوئے اعمال طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، رو رو کر مانگے۔ جب مانگنے نہ ساتھیوں بھائی بہنوں مانگنا نہ آئے، رونا نہ آئے تو رونے والا منہ بنا لے۔ جب رب دینے پر آتا ہے نا تو شکلیں نہیں دیکھتا، اعمال نہیں دیکھتا، بس چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، آج گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا جہاں کی ہر شہرت آپ کی قدموں میں آ جائے گی۔ عمل کا آخری وظیفہ بھی آپ نے سمجھ لیا، درود شریف بھی پڑھ لیا۔ اب ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں خوب دعائیں مانگیے گا۔ دعائیں اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا ساتھیوں بھائی بہنوں خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔